اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہاں پر سبھی بھائی سبھی بہنیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج میں آپ کو اونٹ کے بارے میں کچھ حقائق بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیوں کرنا پڑتا ہے، اور اونٹ کے بارے میں نماز کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات، کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت جو بھی میرا بھائی بہن کھائے گا، اگر اس کا وضو ہوا تو یقیناً اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ گوشت تو گوشت ہوتا ہے، ہم بکری بھی کھاتے ہیں، بھیڑ بھی کھاتے ہیں، اور اسی طرح ہم بہت سارے دیگر حلال جانور ہیں جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے کہ باقی بہت سارے جانوروں کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، حکمتیں ہیں جو سب سے بہتر جاننے والا اللہ ہی ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے، اور ہمیں جو حکم ملا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ایک دن میں، ظہر کی ہم 4 فرض ادا کرتے ہیں، عصر کے بھی 4 فرض، اور یہ دیکھیے کہ مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، اور فجر کے 2 فرض۔ تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں علم کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت یہ نمازیں ہم پر فرض کی ہے۔ تو ان میں سے کسی کی بھی حکمت ہمیں نہیں معلوم، لیکن فقط ہم اللہ جل شانہ کا حکم سمجھ کر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سنت سمجھ کر ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم بھی بغیر حکمت کو سوچے اور بغیر ذہن میں کسی خاص وجہ کو سوچے بنا ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لینا چاہیے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب بھی ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو دوبارہ وضو کریں۔ اور یہاں پر ایک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت، بڑا ہی پیارا فرمان آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک بندہ اللہ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے مال و دولت کی، رزق کی تنگی کی شکایت کی۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا چھوٹا سا عمل بیان کیا۔ آپ نے کہا ہمیشہ باوضو رہو۔ تو اس میں حکمت کیا ہے کہ جو باوضو رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے یقیناً، اور باوضو رہنے سے شیطان بھی آپ سے دور رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ بندہ بہت جلد امیر و کبیر ہو گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ اس میں حکمت کیا ہے وضو دوبارہ کرنے کی۔ تو اصل حکمت کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، لیکن وہ حکمتیں یا ان کا علم جو اہل ایمان بیان کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اور دوسرے بعد علماء نے کچھ حکمتوں کا ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انہوں نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اور فرمایا کہ یہ شیطانوں میں سے ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، کیوں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جو چیز ہمیں تاریخ بیان کرتی ہے یا جو چیزیں ہمیں
تجربات سے ملتی ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اونٹ کی فطرت یہ ہے کہ جو بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اس سجدہ کرنے والے کے اوپر آ کر اس کو رگڑنے لگتا ہے اور انسان کو مار دیتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت زیادہ وزن کا ہوتا ہے، یہ بہت بھاری جانور ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اونٹ جب بندے کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ تب تک اس کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ انسان مر نہ جائے. یعنی جو بندہ سجدے میں جاتا ہے یا جاتی ہے تو اونٹ اس کے اوپر چڑھ کے اس کو رگڑ رگڑ کر مار ڈالتا ہے. تو اس کے اندر شیطانی سوچ اور شیطانی عمل اور شیطانی اس کا کردار ہے کہ جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ سجدے میں ہے تو وہ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس وجہ سے آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور نام لے کر منع فرمایا کہ اونٹوں کے بارے میں نماز نہ پڑھو. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بھی تم اونٹ کی پشت پر سوار ہو سواری کرنے کے لیے تو اللہ کا نام لے لیا کرو. یہ جو اونٹ ہے یہ شیطانوں میں سے ہے. اور جس طرح میرے اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان کیا من الجنۃ والناس، یہ قرآن مجید کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ ناس میں کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. اسی طرح میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے. یعنی میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں اور انسانوں اور بعض جانوروں کو شیطان قرار دیا. اور قرآن مجید میں بھی ایک اور مقامات پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض شیطان ہے. تو یہاں پر ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی کو خواب میں کالا کتا نظر آئے تو وہ یقیناً شیطانی اثرات ہے، تو اس پر بہت بری چیز کوئی ہے بھی ہے. تو جب بھی کوئی میرا بھائی بہن خواب میں کالا کتا دیکھے تو کوشش کرے وہ صدقہ دے اور کوشش کرے کہ اپنا خود روحانی علاج کرے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے گھر میں. تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں میں سے، جانوروں میں سے اور جنوں میں سے شیاطین موجود ہیں اور اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسلام واضح طور پر یہ کہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین اس بارے میں موجود ہیں کہ ان میں سے شیاطین ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ اونٹ بھی اسی قبیل اور اسی نسل اور اسی تعلق کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر شیطانی مادہ پایا جاتا ہے. اور جو کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اونٹ کا گوشت کھائے گا تو اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کا مادہ یا اس طرح کی سوچ یا اس طرح کی جلد بازی یا غصہ یا کچھ شیطانی اثر ضرور آئے گا. جس طرح یہ بات بھی آپ سب نے دیکھی ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر بہت سارے کچھ ایسے جانور کھائے جاتے ہیں جو عام طور پر کسی جگہ پر نہیں کھائے جاتے. تو ان میں کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی یا جو جانور کھائے گا تو اس طرح کی کچھ عادتیں اس میں ضرور آئیں گی، کیونکہ ہم جب گوشت کھاتے ہیں تو ان کا اثر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہم پر ہیوی ہوگا. تو اس میں حکمت کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا حکم کیوں فرمایا؟ تو جو یہ اثرات آئیں گے تو ان شیطانی اثرات کو مٹانے کے لیے، ان کو بجھانے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ حکم ہمیں دیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی مسلمان اس کا گوشت کھائے تو اس کے بعد فوراً وضو کرے تاکہ ہماری طبیعت کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، کوئی فساد پیدا نہ ہو. اور جس طرح میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا حکم دیا تھا اس بندے کو جو یہ کہتا تھا کہ میرے حالات بہت برے ہیں مال و دولت کی وجہ سے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیشہ باوضو رہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان دور ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو نہیں کرتا تو خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا ہو، بد اخلاقی کا ہو، بد کرداری کا ہو، یا فتنہ فساد کا ہو، یا کسی بھی قسم کے نقصان کا ہو۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ بات بہت سارے ماہرین اور اتباع کہتے ہیں کہ جو لوگ ہڈیوں کے مریض ہوتے ہیں ان لوگوں کو اونٹ کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اس کی وجہ کہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، یعنی اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے ان کے اعصاب میں اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ گرمی آتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ گواہی ملتی ہے کہ اونٹ کا گوشت انسان کو گرم کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں گرمی لاتا ہے، یعنی غصہ لاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عرب جو دیہاتی ہوتے تھے وہ اونٹ کا گوشت بہت زیادہ کھاتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے دل بہت سخت ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جاہل ہوتے تھے، اور عربی بہت زیادہ سخت مزاج بھی ہوتے تھے۔ اور یہ دیکھیے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب ہوتے تھے وہ بہت زیادہ تکبر اور غرور والے اور اکڑ والے ہوتے تھے، اور ان میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اور کبھی اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو یہ چیز آپ بخوبی جانیں گے کہ ان کی جنگیں بہت سالوں تک لڑی جاتی رہی، ایک چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ اونٹ کا گوشت شوق سے اور کثرت سے استعمال کرتے تھے، اس کی وجہ سے کہ ان کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں پائی جاتی تھی، اور وہ جاہلیت میں رہتے تھے، اور اس وقت تو وضو کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ چند ایک حکمتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں، یہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اگر ہمیں کوئی حکمت نظر بھی آئی یا نہیں آتی یا پتہ نہیں ہوتا، یا وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم مسلمانوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا فرمان آ گیا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہاں پر اپنا سر تسلیم خم کر لیں، اور جیسا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور جیسا ہمیں شریعت میں حکم ملتا ہے ہم ویسے ہی کریں، اور جس چیز کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے تو اس میں یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جس کے کرنے کا حکم انہوں نے دیا ہے اس میں بھی یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو ہر قسم کی بدعت اور بری چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔